اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان محترم، دعائے ابو حمزہ ثمالی کے 5ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار اپنے دروازے سے کبھی خالی دامن نہیں لوٹاتا، کہ جس طرح میرے امام کے الفاظ ہیں کہ پروردگار میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میری امید، میرا سہارا صرف تیری ذات ہے، تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے کہ جسے تو چاہتا ہے مرکز رحم بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دے دیتا ہے۔ پروردگار تیرے کرم نے آس دلائی ہے اور تیرے شکر نے اعمال کو قبول کیا ہے۔ اے میرے اللہ، میرا دل تیری یاد سے زندہ ہے اور میرا درد خوف تیری مناجات سے ٹھہرا ہے۔ پروردگار اس وقت رحم کرنا جب حجت قطع ہو جائے، زبان جواب سے عاجز ہو جائے اور سوال سن کر ہوش و حواس اڑ جائیں۔ خدایا، تیرے ہی اوپر اعتماد، بھروسہ اور توکل ہے اور تجھ ہی سے امید وابستہ ہے۔ تیری رحمت سے وابستگی ہے اور تیری جناب میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے کرم کی بنا پر سوال کر رہا ہوں اور تیری سخاوت کے نام پر مانگنا شروع کر رہا ہوں۔ یا اللہ، ہمارے خیالات کو غلط نہ ہونے دینا۔ اے میرے پروردگار، اس وقت حال پر رحم فرمانا میرے حال پر کہ میں بستر مرگ پر ہوں اور احباب کروٹیں بدلوا رہے ہوں گے۔ اس وقت رحم کرنا جب میں تخت غسل پر ہوں اور ہمسایہ کے نیک افراد غسل دے رہے ہوں گے۔ اس وقت رحم کرنا جب تابوت میں اقربا کے کاندھوں پر سوار ہوں۔ یا اللہ، اس وقت مہربانی کرنا جب تنہا قبر میں وارد ہوں اور پھر اس نئے گھر میں میری غربت پر رحم کرنا تاکہ تیرے علاوہ کسی سے مانوس نہ ہو جاؤں۔ پروردگار، تو رحم نہ کرے گا تو میرا دوسرا کون ہے؟ اے میرے پروردگار، تیرا فضل نہ ہوگا تو میں کس سے امید رکھوں گی؟ پروردگار، تیرا بندہ تیرے دروازے پر کھڑا ہے، فکر و فاقہ یہاں تک کھینچ کر لے آیا ہے، دعاؤں سے در احسان کو کھٹکھٹایا ہے۔ اب تو اپنا رخ پھیر نہ لینا اور میری بات سن لینا۔ میں اس یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ تو رد نہیں کرے گا۔ میں تجھ سے صبر و جمیل، وسعت قریب، قول صادق اور اجر عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر چیز کا سوال کرتا ہوں، چاہے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو۔ اے میرے اللہ، میری دعاؤں کو سن لے۔ میرے نفس، میرے اہل و عیال، میرے والدین، میری اولاد، متعلقین، برادران، ان سب کے بارے میں قبول فرما۔ میری زندگی کو خوشحال بنا دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھے اپنے ذکر خاص کے لیے مخصوص کر دے۔ مجھے رزق میں وسعت، وطن میں امن و امان، اہل و عیال، مال و اولاد میں خون کی چشم، نعمتوں میں قیام، جسم میں صحت، بدن میں قوت، دین میں سلامتی اور اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جب تک بھی میں زندہ رہوں، ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہونے والے ہر خیر میں میرا حصہ وافر قرار دے دے اور ہر نشر ہونے والی رحمت، ہر لباس عافیت، ہر دفع بلا، ہر حسن مقبول اور ہر گناہ معفو میں میرا حصہ قرار دے دے۔ یا ارحم الراحمین، دشمنوں اور حاسدوں کی گوش و چشم کو میری طرف سے موڑ دے۔ یا اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھ سے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا۔ پروردگار، مجھے وہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو۔ اے میرے اللہ، اسی طرح اسی پر زندہ رہوں اور اسی پر مر جاؤں اور پھر دوبارہ اسی ایمان پر اٹھوں۔ یا اللہ، مجھے دین میں بصیرت، احکام میں فہم، علم میں تفقہ، رحمت کے ہر دوہرے حصے اور معصیت سے روکنے والا تقوی عطا فرما۔ معبود، تیرا غضب پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے مولا۔ پروردگار، میرے اعمال کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، میں کفل بندی، کمزوری، غم، بزدلی، بخل، غفلت،
سنگ دلی، فکر و فاقہ اور جملہ بلاؤں اور ظاہر و باطنی تمام بدعمالیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عزیزان محترم، مولا کتنے بہترین الفاظ میں اس دعا کا خاتمہ کر رہے ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر دعا مانگنی ہے تو ایسے مانگو۔ عزیزان محترم، آئیے کہ اس دعا کے آخری کچھ الفاظ خشوع قلب کے ساتھ مانگیں۔ پروردگار، میرے اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، میرے ذکر کو قبول فرما۔ یا اللہ، میرے ذکر کو بلند فرما۔ پروردگار، میرے درجات کو اعلیٰ قرار دے، میرے بوجھ کو ختم کر دے۔ یا اللہ، میری خطاؤں کو نظر انداز کر دے۔ میری منزل، میری گفتگو، میری دعا، سب کا ثواب جنت اور اپنی رضا کو قرار دے دے۔ پروردگار، میرے تمام مطالب کو پورا فرما اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرما کہ تیری ہی طرف میں متوجہ ہوں۔ اے رنج و غم کی پناہ گاہ اور سختیوں کے فریاد رس، ہم تیری بارگاہ اور تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تیرے علاوہ کسی کی پناہ درکار نہیں ہے اور نہ کسی سے کشائش و احوال کی التماس ہے۔ پروردگار، 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 میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے اور اس یقین صادق کا طلبگار ہوں جس کے بعد یہ اطمینان رہے کہ جو میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ اب اپنی تقسیم سے میری زندگانی کو خوشحال بنا دے اے ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔